بسم اللہ الرحمن الرحیم فأصبحت كالصريم صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 20 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے فا، یعنی تو، اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ فا کا لفظ اپنے سے پچھلی بات کا نتیجہ بتانے کے لیے آتا ہے بعض اوقات، جیسا کہ یہاں پر آیا ہے۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ تیرے رب کے حکم سے ایک آفت اس باغ پر آئی جبکہ یہ لوگ سو رہے تھے، تو اب یہاں فرمایا فَأَصْبَحَتْ، تو اس آفت کے نتیجے میں۔ اصبحت کا معنی ہے صبح میں داخل ہونا، یعنی رات جب تمام ہوتی ہے اور صبح جب شروع ہوتی ہے، تو اگر کسی شخص یا کسی چیز کے بارے میں بتانا ہو کہ وہ اب رات کو ختم کر کے، تمام کر کے صبح کے وقت میں داخل ہو چکا ہے، یا وہ چیز صبح کے وقت میں داخل ہو چکی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے اصبحا یا اصبحت۔ اور اس کے بنیادی حروف صاد، با اور ہا ہے، کہ جس سے لفظ صبح، جسے ہم صبح کہتے ہیں اردو زبان میں، وہ بنتا ہے۔ فَأَصْبَحَتْ، تو وہ جو ان کا باغ تھا، ان کی جو جنت تھی، جنت یعنی باغ، تو وہ جنت صبح میں داخل ہوئی۔ کس طرح سے؟ کالصریم، کالصریم میں جو کاف ہے وہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یعنی سریم کی طرح سے ہو گئی، گویا کہ سریم تھی۔ السریم، صاد، را اور میم، اس کے بنیادی معنی ہے کاٹنے اور جدا کرنے کے۔ اسی طرح وہ زمین کہ جو ریگستان کا حصہ ہو لیکن ریگستان سے جدا ہو جائے، اسے بھی سریم کہا جاتا ہے۔ اور وہ درخت کہ جن کے پھل کاٹ لیے جائیں، جن سے پھل اتار لیے جائیں، انہیں بھی سریم کہا جاتا ہے۔ اس باغ کو بھی سریم کہا جاتا ہے، یعنی وہ باغ کہ جس کا پھل کاٹ لیا گیا ہو۔ تو آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، یعنی اس مصیبت کے، اس آفت کے نتیجے میں یہ جو جنت تھی ان کی، یہ جو باغ تھا ان کا پھلوں سے بھرا ہوا، وہ اس طرح صبح میں داخل ہوا کہ گویا اس کے پھل کاٹ لیے گئے ہیں۔ اور یہ گویا کنایا ہے کہ ان کے اس باغ کو مکمل طور پر اس مصیبت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جبکہ یہ لوگ بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ آیت نمبر 21 کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتنادوا مصبحین۔ آیت نمبر 21 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ پہلا حرف ہے فا، یعنی تو۔ تنادو، یہ لفظ نکلا ہے ندا سے، اور ندا کا بنیادی معنی ہے اونچی آواز۔ تنادو یعنی اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ کس وقت؟ مصبحین، مصبحین وہی اصبحت سے ملتا جلتا لفظ ہے، یعنی صبح ہی صبح، جب یہ صبح میں داخل ہوئے، صبح کا وقت ہوا علی الصبح، تو انہوں نے جلدی جلدی ایک دوسرے کو آوازیں دے کر اٹھانا شروع کیا تاکہ کہیں اپنے باغ کے پھلوں کو کاٹنے میں لیٹ نہ ہو جائیں، تاخیر نہ ہو جائے۔ یہاں پر لفظ ندا کا معنی بیان کرتے ہوئے راغب اصفہانی نے قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جو میں نے سورہ علق کو بیان کرتے ہوئے بھی عرض کیا تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک دفعہ دوبارہ اس کی تکرار کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں خداوند عالم فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے قانون کا اور اللہ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کی مثال کمثل الذی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص کہ جو ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، تو ان کی مثال ان حیوانوں کی طرح ہے کہ جن کو کوئی شخص یعنی ان حیوانوں کا چرواہا ان کو آواز دیتا ہو، پکارتا ہو اور ندا دیتا ہو، یعنی اونچی آواز میں ان کو صدا دیتا ہو، لیکن یہ لوگ جس طرح کہ وہ جانور اس ندا کا کوئی معنی نہیں سمجھتے، صرف اس ندا کو سنتے ہیں اور اس ندا کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح جب ہمارا رسول ان کفار کو یعنی ہمارا پیغام نہ ماننے والوں کو، ہمارا قانون نہ مان کر اپنی مرضیاں کرنے والوں کو جب ہمارے دین کی بات بتائی جاتی ہے، دین کی طرف بلایا جاتا ہے، تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا، اور قرآن مجید نے پھر اس کی مثال بہت ہی سخت دی کہ گویا یہ وہ بھیڑ بکریاں ہیں کہ جن کو آوازیں تو آتی ہیں لیکن ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو علمی محفلوں میں بھی بیٹھنے کا موقع خداوند عالم ان کو فراہم کرتا ہے، مجالس میں، درسوں میں، بیانات میں جانے کا موقع ان کو ملتا ہے، لیکن جب واعظ و نصیحت قرآن مجید کی آیات یا رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کے فرامین بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں دنیا کا ماحول اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان باتوں پر کان دھرنے کا جی ہی نہیں چاہتا، اور ادھر طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، تو جب مائل ہی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں بات کی سمجھ بھی ان کو نہیں آتی، اور اس کی طرف اس کے نتیجے میں ان باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے۔ لیکن انہی کے مقابلے میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اچھائی کی بات کی طرف، واعظ و نصیحت کی بات کی طرف اور قرآن اور فرامین رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کی طرف جن کے دل کھینچتے ہیں۔ خداوند عالم یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔